اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے فہم کو جاننا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو ماننا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے شرک کرے یا کلمہ پڑھے بغیر شرک کرے، کلمہ گو مشرک ہو یا کلمے کا انکار کرنے والا مشرک ہو۔ اور یہ اس کی آج کی گفتگو نہیں، زمانہ طالب علمی کی گفتگو ہے۔ اس وقت سے یہ شرک کا کیسے رسیہ تھا، اب آپ اس کی کوئی اور گفتگو لے کر صحابہ کے دفاع میں یا ختم نبوت کے عقیدے کے دفاع میں اس بنیاد کو بھلا بیٹھے اور اس بنیاد کو، اس عقیدے کو سائڈ پر رکھ کر کہے کہ نہیں جی اب اس کے لیے سب کچھ جائز ہو گیا، تو بھائی یہ تو توحید ہے۔ اس توحید کے معاملے میں اگر اپنے دامن کو خالی کر لو گے، آپ کے پلے میں بچے گا کیا؟ اس شخص کے عقیدے پہ غور کیجئے، کس طرح یہ شرک کا دلدادہ ہے، کس طرح یہ مردوں کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا پہ تصرف کر سکتے ہیں، اور وہ کس طرح جھوٹی کہانی سنائی برطانیہ کی، اس کے گھر سے پیالی بھی آ گئی، مرچ بھی آ گئی اور اس میں چائے لا کے پکڑا دی۔ یہ کیا ہے؟ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ محبت رسول لازوال دولت ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کو جنت کا راستہ مل گیا۔ ایمان کی لذت کو چکھ لیتا ہے وہ انسان جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بننا اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، اور محبت رسول وہ ذریعہ ہے جس ذریعے سے انسان قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس پا سکتا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ خبر ہمیں دی، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ محبت رسول کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا فہم نہیں رکھتا، عقیدہ توحید کا فہم نہیں رکھتا، عقیدہ توحید کو تسلیم نہیں کرتا، شرک سے اپنے دامن کو نہیں بچاتا، وہ محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے، اس کے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں۔ کائنات میں کسی کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ اقرار نہ کرے، اس کے تقاضوں پہ عمل نہ کرے، اخلاص کو نہ اپنائے، اپنے دامن کو شرک سے نہ بچائے۔ وگرنہ اگر صرف محبت رسول کا دعوے دار ہو اور ایمان اور توحید کی دولت سے محروم ہو، وہ مر بھی جائے تو وہ اہل شرک میں سے ہونے کی وجہ سے قرآن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے بھی منع کر دیتا ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، ما كان للنبی والذین آمنوا، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز اور نہ اہل ایمان کے لیے جائز، ان یستغفروا للمشرکین،
کہ وہ اہل شرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. یہ رشتہ دار قریبی ہی کیوں نہ ہو، اہل شرک میں سے ہیں لیکن قریبی رشتہ دار ہیں، تب بھی شریعت محمدیہ، مالک کا فرمان، مولا کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور باقی اہل ایمان کے لیے کیا ہے کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے جب تم پہچان جاؤ کہ یہ ایمان پر نہیں بلکہ شرک پر مرے ہیں اور مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1360 سے یہ بات واضح ہے کہ یہ آیت، اس کا شان نزول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، جنہوں نے ہر محاذ پہ آپ کی مدد کی، آپ کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھا، آپ کے دشمنوں کو اپنا دشمن جانا، خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، سکون ہو، ہر حال میں آپ کے ساتھ رہے، راتوں کو آپ کو بستر سے اٹھا دیتے اور آپ کے بستر پہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے کہ اگر کوئی وار کرنے والا کرے تو میرا بیٹا کام آ جائے، میرا بھتیجا بچ جائے. اتنی محبت کسی چچا نے کبھی اپنے بھتیجے سے نہیں کی ہوگی جو ابو طالب نے محمد الرسول اللہ سے کی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب وہ لا الہ الا اللہ کے قرار کیے بغیر اس جہاں سے چلے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے. اس آیت کا شان نزول یہی وہ موقع ہے. پیارے بھائی، محبت رسول کا سب سے پہلا تقاضا وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے فہم کو جاننا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو ماننا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے. اگر انسان اس توحید کے فہم سے ناواقف ہے، بلکہ اگر وہ توحید کے عقیدے کا دشمن ہے، تو کسی اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ ایسے شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرے جو شخص عقیدہ توحید کو نہ سمجھتا ہو اور عقیدہ توحید کو نہ جانتا ہو، اور جو عقیدہ توحید کا دشمن ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی قیامت کے دن محروم رہے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم میں حدیث نمبر 199 ہے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، ہر نبی نے اس کو مانگنے میں جلدی کی اور میں نے اپنی اس دعا کو محفوظ کر لیا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے. اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ آپ نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. یہ میری دعا ہر اس شخص کے حصے میں آئے گی، ہر اس کو ملے گی جو فوت ہوا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا. وہ کلمہ پڑھ کے شرک کرے یا کلمہ پڑھے بغیر شرک کرے، کلمہ گو مشرک ہو یا کلمے کا انکار کرنے والا مشرک ہو، جو بھی شخص ہے اگر اس کی موت عقیدہ شرک پہ ہوتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہے اور اس دعا سے بھی محروم ہے. یہ دعا ملے گی کس کو؟ اس کے لیے شرط ہے کہ اس نے اللہ کا شریک نہ بنایا ہو، شرک کی غلاظت کے اندر وہ نہ گرا ہو. سنن ترمذی کتاب دعوات حسن صحیح، امام ترمذی نے اس روایت کو کہا ہے، ابو ذر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی دبر صلاة الفجر، جو فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یہ الفاظ کہے، کسی سے کلام نہ کرے، بولے بغیر 10 دفعہ یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. جو فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کسی سے کلام کیے بغیر 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، وہ اپنی
پوزیشن تبدیل نہ کرے. دوزانو بیٹھا ہے, اسی تشہد کے حال میں بیٹھے بیٹھے 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے. پھر مزید اسے انعام کیا ملتا ہے؟ وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزٍ مِّن كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحَرَسٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ. پورے دن وہ ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور شیطان کے شر سے بھی بچا رہے گا. وَلَمْ يَنْبَغِي لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ. اس دن کوئی بھی گناہ وہ اگر کرتا ہے وہ گناہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا سوائے شرک کے. اگر وہ شرک کرتا ہے تو شرک کا گناہ اس کے سر پہ رہے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان مشرکین کے لیے ہے جنہوں نے کلمہ کا انکار کیا, جنہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا, تو ان کے رد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, فجر کی نماز کلمہ گو مشرک پڑھے گا, کلمہ کا انکار کرنے والا مشرک نہیں پڑے گا. فجر کی نماز ادا کرے, اپنے مقام پہ بیٹھا رہے, دوزانہ بیٹھا رہے, پوزیشن چینج نہ کرے, کسی سے کلام نہ کرے, اور 10 دفعہ توحید کے ان جملوں کا اقرار کرے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں, وہ یکتا ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی پارٹنر نہیں, کوئی شریک نہیں, کوئی ساتھی نہیں, کوئی ساجی نہیں, نہ اس کی ذات میں, نہ اس کی صفات میں, نہ اس کی عبادت میں کوئی حصے دار ہے. لہ الملک ولہ الحمد, بادشاہت بھی اسی کی, تعریفیں بھی اسی کی. یحیی و یمیت, وہی زندگیاں دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. جو اس توحیدی جملوں کا اقرار کرتا ہے 10 مرتبہ, پورے دن کے لیے کوئی مکروہ, کوئی برائی اس تک نہیں پہنچے گی, کوئی گناہ اس سے نقصان نہیں دے گا سوائے شرک کے. اگر وہ شرک کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے سر پہ رہے گا. صرف کلمہ گو ہونا اور کلمہ کے حقوق کا ادا نہ کرنا یہ کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے. لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اس کے حقوق ہیں, اس کے تقاضے ہیں, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے, تبھی یہ لا الہ الا اللہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا. قرآن حکیم کی ایک آیت سے بھی اس مسئلے کو سمجھا جا سکتا ہے. مولا فرماتا ہے الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جو ایمان لے آئے, لا الہ الا اللہ پڑھ لے, ایمان کے دعوے دار بن جائیں, پھر وہ ظلم نہ کرے, یہی وہ ہیں جن کے لیے امن و امان ہے, یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہو گئے اور آ کر کہنے لگے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے کون ہے جس نے ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کیا ہو؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو تم سمجھ رہے ہو اس سے وہ مراد نہیں ہے. کیا تم نے لقمان کا وہ قول نہیں سنا جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا, شرک ظلم عظیم ہے. یہاں ظلم سے مراد اللہ کے ساتھ شرک ہے. تو ایمان لانے کا دعوے دار, لا الہ الا اللہ پڑھنے والا, لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر وہ نماز ادا کرے, روزے رکھے, حج کرے, زکات دے, صدقہ دے, نیکی کے کام کرے, اگر وہ شرک سے بچے گا تو ہدایت پر بھی ہے, امن امان والا بھی ہے. لیکن اگر وہ شرک کی غلاظتوں میں اپنے ہاتھوں کو گندا کر لیتا ہے تو پھر وہ شرک کا گناہ اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا. آج اس شخص کی حمایت میں اچھل کود لگی ہوئی ہے, زبانیں چل رہی ہیں اور اس کی حمایت میں بہت کچھ لکھا بھی جا رہا ہے, بولا بھی جا رہا ہے. ہم مانتے ہیں کہ ان کی گفتگو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دفاع میں اچھی آواز تھی, ان کی قادیانیت کے رد پہ, عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں گفتگو اچھی تھی. لیکن پیارے بھائی مسئلہ سمجھیے, بنیاد عقیدہ توحید ہے, بنیاد لا الہ الا اللہ ہے, بنیاد شرک سے برات ہے. اگر کوئی شخص شرک سے برات نہیں کرتا, عقیدہ توحید کو تسلیم نہیں کرتا, اس کے تقاضوں کے مطابق نہیں ڈٹتا, تو وہ جتنی مرضی نیکیوں کے کام کر لے, وہ جتنا مرضی اپنی زبان سے اچھی گفتگو کر لے, زندگی بھر کے سارے عملوں کی بنیاد تو عقیدہ توحید ہے. اے اہل توحید, اگر عقیدے کو بھلا دو گے
تو کبھی بھی منہج سلف پر، اہل سنت کے منہج پر، صحابہ کے فہم کے منہج پر تم باقی نہیں رہو گے۔ وہ شرک کا کیسے دل دادا تھا، شرک کے اندر کیسے ڈوبا ہوا تھا، آئیے ذرا اس کا یہ کلپ سنیے۔ کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ تو اس کے عقیدے کی حالت تھی۔ اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے 1981 میں جب میں پڑھتا تھا نا 1981 میں، اس وقت یہ داتا صاحب کا یہ کمپلیکس نہیں، وہ تو بہت آگے تھی جگہ، وہاں دودھ کی سبیل لگتی تھی۔ تو میں نے ایسے سردیاں تھی، چادر کی ہوئی تھی، طالب علم تھا، تو بہت لمبی لائن، اور جو لائن سے ادھر ادھر ہوتا پولیس والے اس کو ڈنڈے سے اس کی خود مرمت کرتے تھے، دودھ کی لائن جو لگی ہوئی تھی۔ تو میں دور ہٹ کے نہ کھڑا ہو گیا ایسے کر کے، ابھی تو اس وقت مجھے اتنی ہوش بھی نہیں تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا جی آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہوتے طالب علم تے تسی سانو ہی ڈنڈے مروا کے دودھ پیوانا ہے، میں دودھ کوئی نہیں پینا، دودھ میں تاں پینا ہے میں نے خود پولیس والے لے جان دودھ پیوان۔ یہ 1981 کی بات ہے، اور مجھے اتنی ہوش بھی اس وقت اتنا تھا کہ داتا داتا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ میں دور ہٹ کے کھڑا تھا اور منظر دیکھ رہا تھا ڈنڈے کیسے پڑ رہے ہیں، ایک تھوڑا سا ایسے ہوتا پولیس والے تو چار اس پر جھپٹ پڑتے، سیدھے ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا اتنے ڈنڈے کھانے کے بعد میں دودھ نہیں پیوں گا، بالکل دودھ پلانا، ایک طالب علم ہوں، پردیسی ہوں، غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، حضور کے دین کا جو ہے وہ مہمان ہوں، تو مجھے پولیس والے پکڑ کر خود لے جائیں تو پھر میں دودھ پیوں گا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ ایک پولیس والا، میں بالکل تنہا کھڑا تھا تو میں منہ بھی چھپایا ہوا تھا، میرے ادھر کہتا ہے دودھ پینا ہے، میں نے کہا ہاں، کہتا چل میرے ساتھ دودھ پینا۔ آپ نے اس کا یہ ساری گفتگو سنی، اس کا سارا یہ کلپ دیکھا، یہ اپنے دل میں بابا علی حجویری کو پکار رہا ہے، اور یہ اس کی آج کی گفتگو نہیں، زمانہ طالب علمی کی گفتگو ہے۔ اس وقت سے یہ شرک کا کیسے رسیا تھا کہ بابا حجویری کی قبر پہ جا رہا ہے دودھ پینے کے لیے، وہ دودھ جو غیر اللہ کے نام پر تقسیم ہو رہا ہے، جو بابا حجویری کے نام کی سبیل لگی ہوئی ہے، اور وہاں پر ان کو راضی کرنے کے لیے وہ دودھ بانٹا جا رہا ہے، اور نیت کرتا ہے کہ آپ شہنشاہ ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، شہنشاہ، شاہوں کے شاہ وہ تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو شہنشاہ کہنا اہل ایمان کے لیے لائق ہی نہیں، باقی سب منگتے ہیں، فقیر ہے، کلاش ہے، بھوکے ہے، سوالی ہے، گداگر ہیں، اس ذات کے سامنے جو شہنشاہ ہے، شاہوں کا شاہ، اس سے بڑی کوئی اور ہستی نہیں۔ لیکن یہ اس مردے کو کہہ رہا ہے کہ آپ شہنشاہ ہیں، میں طالب علم ہوں، اب آپ نے دودھ پلانا ہے تو پولیس کے ڈنڈے کھا کے دودھ پینے سے تو میں رہا، مجھ تو یہی سائڈ پہ کھڑا ہو اور کوئی آ کر مجھے لے کر جائے۔ بچپن سے اس کی کیفیت یہ تھی کہ یہ ایک مرے ہوئے زمین میں دفن ہو جانے والے شخص کو شہنشاہ بھی مان رہا ہے، اپنے دل کے حال پر اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ میرے دلوں کے حال جان رہا ہے، اور دل کے اندر کی جانے والی تمناؤں کو وہ سن کے پوری بھی کر دیتا ہے، اور پولیس والا آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں لے جا کر اسے دودھ بھی پلا دیتا ہے۔ حالانکہ اس فوت ہو جانے والے بزرگ، قبر میں دفن ہو جانے والے بابا جی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ موت کا شکار ہو گیا، یہ مردہ ہو گیا، یہ قبر میں دفن ہو گیا، آپ اس مردے کو سنا نہیں سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں دفن ہو گئے، ان قبروں میں دفن ہو جانے والے مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اس کے شرک کی یہ کیفیت ہے زمانہ طالب علمی سے، اس وقت سے یہ اس مردے کو شہنشاہ بھی مانتا ہے، اپنے دلوں کے راز پر جاننے والا، اس کا علم رکھنے والا بھی مانتا ہے، کائنات میں تصرف کرنے والا بھی مانتا ہے، اس کو پکارتا بھی ہے، اس سے مانگتا بھی ہے۔ اب آپ اس کی کوئی اور گفتگو لے کر صحابہ کے دفاع میں یا ختم نبوت کے عقیدے کے دفاع میں اس بنیاد کو بھلا بیٹھے، اور اس بنیاد کو، اس عقیدے کو سائڈ پر رکھ کر کہے کہ نہیں جی اب اس کے لیے سب کچھ جائز ہو گیا، تو بھائی یہ تو توحید ہے، اس توحید کے معاملے میں اگر اپنے دامن کو خالی کر لو گے آپ کے پلے میں بچے گا کیا؟ یہ انگریز کا قصہ آپ نے سنا، اس بابا جی سے سنیے، یہ ایک انگریز کا قصہ سناتا ہے، من گھڑت ایک انگریز کی کہانی سناتا ہے، سنیے ذرا۔ ان کے ہاتھ پر نا لندن میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا،
جب وہ مسلمان ہوا انگریز تو کہنے لگا کہ مسلمان تو میں ہو گیا، لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر آصف بن برخیہ وہ تخت بلقیس اتنا بڑا اٹھا کر لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے. یہ بتاؤ ایک بندے کے اندر وہ پاور کہاں سے آئی، کیسے، کس پاور سے وہ لایا؟ اب یہ تو نبی کی پاور نہیں مانتے، آصف بن برخیہ کی پاور کس نے مانی ہے؟ ہنسنے والی بات نہیں، یہ رونے والی بات. یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انگریز نے کہا میں نے تمہارا قرآن پڑھا اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا. بتاؤ وہ آصف بن برخیہ انسان ہو کر کس پاور سے لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت؟ انہوں نے اگر مگر کی اور کہنے لگا کہ اگر مگر نہ کرو میں نے جواب دو. جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں. تو انگریز کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں مسلمان تو ہو گیا لیکن اب میں کافر نہیں ہوتا دوبارہ، لیکن میرا یہ قرض ہے اسلام پر، مجھے اس کا جواب چاہیے. اب وہ بیچارے وہ لوٹے بسترے اٹھائے پھرتا رہا دین کی خدمت کے لیے. پھر لاہور آیا، پھر لاہور کبھی یہ کدھر لے جائیں کبھی کدھر لے جائیں، یہ بارڈر دیکھو، یہ فلاں دیکھو، یہ فلاں دیکھو. اس نے کہا میں نے مینار پاکستان نہ وکھاؤ، میں نے دسو آصف بن برخیہ کیویں لے آیا تھا، میں وابٹا ہاؤس ویکھن نہیں آیا، مجھے بتاؤ کیسے. لیکن جب وہ مینار پاکستان سے واپس اسے لے جا رہے تھے تو دادا صاحب کے قریب سے گزرا. پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے. جب وہاں سے گزرا نا تو میرا ایمان یہ ہے کہ دادا صاحب نے خود اس کا منہ پھیرا ایسے. وہاں سے جب گزرا تو کہنے لگا یہ کون ہے، یہ مزار کے یہ گنبد کس وقت؟ انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں شرک ہوتا ہے. بھائی یہاں کوئی تعجب کی بات ہے، جب حضور کے سامنے یہ بکواس کرتے ہیں شرک ہوتا ہے تو دادا صاحب کے سامنے ان کا بکواس کرنا کوئی محال تو نہیں نا. جو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں وہاں کہ آدھا حرام آدھا شرک، اتنے بڑے مفتی حضور کے سامنے بک بک کرتے ہیں. تو کہنے لگے یہاں تو شرک ہوتا ہے. وہ انگریز کہنے لگا مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، تم کہتے ہو شرک ہوتا ہے. اس نے کہا گاڑی روکو، میں نے اندر جانا ہے، گاڑی روکو. اب انہوں نے گاڑی مجبوراً روکنی تھی اس لیے کہ وہ ایک کو لے کر پوری دنیا پھر رہے تھے. یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا، یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا. جس بابے 90 لاکھ مسلمان کیتا ہوتا تھا احسان ہی کوئی نہیں. ایک انگریز دا اس مسلمان کر کے احسان کر دے. پھر وہ انگریز جو ہے ساتھ چل پڑے، بھائی اس کو بتائیں گے یہاں یہ شرک ہوتا ہے، یہ بدعت ہوتا ہے. ساتھ ساتھ دوڑ پڑے ساتھ ہی. جب وہ سیڑھیوں سے چڑھا تو آگے ایک بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے معانقہ کیا، گلے لگا کر اس کو ملے اور اس کو بٹھا لیا. اور بٹھانے کے بعد اس سے پوچھا کس چیز کی طلب ہے تمہیں، کیا چاہتے ہو؟ انگریز تھا ٹھنڈے علاقے کا، اس نے کہا مجھے چائے چاہیے. انہوں نے ایسے ہاتھ کیا، چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں. اب وہ انگریز نے جب چائے کی پیالی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو وہ کہنے لگے کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہنے لگا وہ بابا جی کدھر گئے؟ اس نے کہا چھوڑو بابا جی، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کمینو، سوال میں نے تجھ سے کیا تھا، تم سے کیا تھا کہ بتاؤ تخت بلقیس ایسے کیسے آیا؟ تو یہ پیالی دیکھی ہے؟ نے کہا ہاں. اس نے کہا یہ پاکستان کی نہیں ہے، ہندوستان کی نہیں، افغانستان کی نہیں، لندن میرے گھر کی پیالی ہے. یہ لندن میرے گھر کی پیالی ہے. میں نے سوال کیا تھا، اسلام پر میرا قرض تھا سوال کہ یہ تخت بلقیس کیسے آیا. تو بابا جی نے میرے لندن سے پیالی ایسے پکڑا کر فرمایا کہ جیسے میں نے پیالی پکڑائی تب تخت بلقیس ایسے آیا. اور کیسے آیا؟ اس نے کہا جاؤ تم زندے ہو کر جواب نہ دے سکے، صاحب مزار نے مجھے جواب دے دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے سنے اس کے جملے کہ وہ انگریز کس طرح لوگوں سے سوالی بنا پھرتا ہے کہ وہ تو بلقیس کا تخت اٹھا کر ایک بابا جی آگے تھے، وہ کیسے آئے، کون سی قوت تھی. اور پھر اس کے الفاظ کے داتا صاحب نے اس کا منہ اپنی طرف خود موڑا. وہ جو فوت ہو گئے اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کی جنتوں میں گئے، ان کی قبر جنت کا باغ بن گیا. اللہ کے ولی نہیں، معاملہ ان کا اور ان کے اللہ کے درمیان ہے. اولیاء اللہ کے ان عقائد کے اندر کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ سچے اللہ کے ولی ہو. یہ تو باہر والوں نے یہ دھندے کاروبار کے لیے، یہ بزنس اور یہ
پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں. جس بابا جی کی قبر پہ پیسوں کو لیے غلے رکھے ہوئے، اس کے اوپر بڑے بڑے تالے لگے ہوئے، جو اپنی قبر پہ آئے ہوئے چندوں کی حفاظت نہ کر سکے، وہ ایک سڑک پہ گزرتے ہوئے انگریز کا منہ اپنی طرف کیسے موڑ لیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بارہا آپ نے میڈیا کی رپورٹ سنی ہوگی، بابا جی کی قبر سے عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کا اغوا، بے حیائی، بدکاری کے معاملات، یہ سب کچھ ہو رہے ہیں. دادا صاحب نے لاہور کا، وہاں پہ میں آئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، میرے بیٹی ہے، بیٹا نہیں تھا، دعا مانگنے آئی تھی. وہ جینٹس کی طرف چلا گیا، میں لیڈیز کی طرف چلی گئی. وہاں پہ باجی جو لڑکیوں کو لے جاتی ہے وہ تھی، کہتی ہے میں نے منت مانگی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے پوتا دیا تو بسکٹ آئی ہے منت کے آپ کھا لو. ایک بسکٹ کھایا، ایک بوتل کا گلاس پیا، اس کے بعد کچھ نہیں پتا چلا. وہ پولیس والوں نے پوچھا لڑکی کو کیوں ایسے لے کے جا رہے ہو؟ کہتے اسے دورہ پڑتا ہے، اسے دورہ پڑتا ہے نا مرگی کا، اس لیے یہ ایسے کاری ہے، تو ہم اس لیے اسے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. کافی زیادہ مجھے نام نہیں یاد لڑکیوں کے. جب میں گئی تھی تب 9 لڑکیاں تھیں، 9 کو بیچ دیا، پھر 10ویں میں تھی. مجھے بھی پہلے وہ خود کرتے ہیں، جن کے بھی ان کے گھر لڑکے نا سبھی نشے کے ٹیکے لگا کے فیم کھلاتے ہیں، شراب بھی پلاتے ہیں. مجھے پلائی تھی انہوں نے، مجھے خون کی الٹیاں آ گئی. پھر انہوں نے بیچ دیا، کہتے یہ نہیں بچے گی، یہ مر جائے گی، اسے بیچ دو. پھر انہوں نے آگے بیچ دیا. مجھے دوائی دلوانے لے کے جا رہے تھے، میں نے بولا دوائی دلوا دو، دوائی دلوانے لے کے گئے. وہاں پہ پولیس والے بھائی کھڑے تھے، میں نے شور کیا، وہ مجھے لے آئے. بوتل پلائی گئی تو بسکٹ کی پیکٹ کھایا تھا ساتھ میں. کس نے کھلایا تھا آپ کو؟ جو لے کے آئے، ایک عورت تھی، 2 مرد تھے، انہوں نے کھلائے تھے. انہوں نے آپ کو بسکٹ اور چائے بوتل پلائی تھی. بوتل پلائی جی. تو وہاں پہ تو الگ الگ ہوتا ہے نا، دادا دربار میں عورتوں کا پورشن الگ ہوتا ہے، جینٹس کا الگ ہوتا ہے. ان کے بندے باہر بیٹھے تھے، وہ اندر ایک عورت ہی تھی جو مجھے باہر لے کے آئی تھی. پھر کس میں لے کر آئی؟ جی کیسے لے کر آئی؟ گاڑی میں لے کے آئی تھی. ارے تم سے زیادہ عقل مند تو وہ ملنگ ہیں جو بابا جی کے مزار پہ پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی فریاد، اپنی مصیبت، اپنی مشکل کے لیے زندہ آنے والے زائرین سے چندہ مانگتے ہیں، بابے سے نہیں مانگتے. انہیں پتا بابے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ جو زندہ آیا ہے یہ کچھ دے کے جا سکتا ہے، وہ تو فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے، دنیا سے ان کا رشتہ ختم ہو گیا. لیکن اس شخص کے عقیدے پہ غور کیجئے، کس طرح یہ شرک کا دل دادا ہے، کس طرح یہ مردوں کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا پہ تصرف کر سکتے ہیں، اور وہ کس طرح جھوٹی کہانی سنائی برطانیہ کی. اس کے گھر سے پیالی بھی آ گئی، مرچ بھی آ گئی، اور اس میں چائے لا کے پکڑا دی. یہ کیا ہے؟ آپ اس ظلم پر خاموش رہیں گے؟ اس ظلم کے اوپر آپ مٹی ڈالیں گے کہ چونکہ اس کی آواز بہت اچھی تھی دفاع صحابہ میں، تو یہ شرک کے معاملے کو دفنا دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے لیے اپنی غیرت ایمانی کو جگائیے، غیرت توحید کو جگائیے. ارے بھائی، کسی کی کوئی آواز کتنی ہی اچھی ہو، کسی کی آواز کتنی ہی بلند ہو، کسی کا کوئی عمل کتنا ہی اعلیٰ ہو، اگر وہ عقیدہ توحید سے ناواقف ہے، اگر وہ شرکی غلاستوں میں ڈوبا ہوا ہے، اگر وہ مردوں کو داتا سمجھتا ہے، اگر وہ مردوں کو شہنشاہ سمجھتا ہے، اگر وہ مردوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ہم زندوں کے دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، منو مٹی کے نیچے دفن ہونے کے بعد یہ سب کچھ علم رکھتے ہیں اور یہ دلوں کو پھیر دیتے ہیں، یہ تصور بھی اگر اس کے دل کے اندر ان عقائد کا ہے تو اس کو کیسے اہل ایمان میں شامل کرو گے اور کیسے ان کے لیے مغفرت کی دعاؤں کرنے کی گنجائشیں نکالو گے؟ کہاں گئی آپ کی غیرت ایمانی اور غیرت توحید؟ پھر یہ ایک اور ظلم کرتے ہوئے کہتا ہے، ذرا سنیے. کوئی کمینہ ہے دعوت توحید والا، قبروں کا احترام، سجدہ حرام، اور میں کہا کتے حضور آ گئے، اور سجدہ کسے نہیں کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سن لیا بابا جی کو، اہل توحید کے لیے کتنی نفرت ہے اس کے دل میں. توحید کی دعوت دینے والے جو صحیح دعوت دے رہے ہیں کہ قبروں کا احترام کرو، لیکن قبروں پہ سجدے نہ کرو، قبروں کی پوجا نہ کرو. پوجا کے حقدار صرف ایک اللہ کی ذات ہے، سجدے اس کے لیے، رکوع اس کے لیے، نظر اس کے لیے، نیاز اس کے لیے، ذبح و قربانی اس کے لیے. بھروسے اور امیدیں اس پر، خوف اور ڈر بھی اسی کا اپنے دل میں بٹھاؤ. اور یہ کس طرح اہل توحید کا مذاق اڑا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے اہل توحید کو.
اسے کمینہ کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بلکہ تمام انبیاء کی دعوت کو پیش کر رہا ہے کہ لوگوں عبادت صرف اللہ کی کرو، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ ہر اہل توحید کی پکار ہے۔ تحریک دعوت توحید کی بھی یہی پکار ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر اہل توحید کی یہ پکار ہے، کیونکہ تمام انبیاء اپنی قوموں کو یہی دعوت دے کر گئے ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ اور یہ مذاق اڑاتے ہوئے، ان کو گالیاں دیتے ہوئے کہتا ہے دل کوئی کمینہ ہے دعوت توحید والا، قبروں کا احترام، سجدہ حرام، اور میں کہا کتے حضور آ گئے ہوں سجدہ کسے نہیں کرنا۔ ہاں تم اتنے مطلب داتا صاحب نو سجدے سمجھنا ذلیلا، تو کیڑی توحید چاہی پھرنا۔ ہاں توحید دا تو لفظ ہی کوئی نہیں پورے قرآن ہے۔ ہاں جی کھولو اللہ حد ضرور ہے، لیکن توحید دا لفظ تسی جڑا لئی پھر دیو تے پورے قرآن وچ مواحد دا لفظ بھی کوئی نہیں۔ قرآن وچ مومن تے مسلم دا لفظ ہے۔ جی ہم بڑے مواحد ہیں، میں کہ قرآن وچ تو مواحد ہے ہی کوئی نہیں، تو کتوں کڈیا؟ ہم وہی توحید اٹھائے پھرتے ہیں جو توحید کا وعدہ ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا تھا، ہم وہی توحید اٹھائے پھرتے ہیں جس کی پکار اسماعیل علیہ السلام نے بلند کی تھی، ہم وہی توحید اٹھائے پھرتے ہیں جس کی پکار موسیٰ عیسیٰ نے بیان کی تھی، جس کی پکار امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی پہاڑیوں سے بلند کرتے ہوئے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ عربوں کے میلوں میں جا کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ان کی عبادت گاہوں پر جا کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ان کے بازاروں میں کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ان کے پہاڑوں پہ چڑھ کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ ہر موقع پر میرے آقا کی ایک ہی پکار تھی قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور اہل توحید، اہل حدیث قیامت تک جب تک زندہ رہیں گے، ان کا آخری بچہ اس کے جسم میں جب تک خون کا ایک قطرہ بھی ہوگا، زبان حرکت کرے گی، وہ ایک ہی آواز لگائے گا قولوا لا الہ الا اللہ، وہ ایک ہی آواز لگائے گا ان اعبدوا اللہ۔ تمہیں تکلیف ہے توحید کی دعوت سے تو چلو اس تکلیف کے اندر، یہ ہمارا آوازہ نہیں، یہ نوح علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک ہر نبی کا آوازہ تھا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، یہی پیغام دیا۔ کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، نہ ہم سے سنا تم نے، نہ ہم سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے۔ عام ہم سناتے ہیں، ہم اہل الحدیث ہے، رب نے ہمیں تو ہاتھ دیے ہیں، محمد نے ہمیں قرآن اور حدیث سمایا ہے، ہمارے ہاتھ میں کسی بابے کی ملفوظات نہیں ہے، کسی حضرت کا تذکرے کی کتابیں نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے اور محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ترمذی میں یہ روایت 2597 نمبر، امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يعذب ناس من اہل التوحید من اہل التوحید فی النار، اہل توحید عذاب پا رہے ہوں گے آگ میں، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے انہیں آگ کا عذاب ملے گا اور وہ اس میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ ثم تدرکہم الرحمہ، پھر انہیں اللہ کی رحمت آ پہنچے گی، رحمت انہیں اللہ کی رحمت پہنچ جائے گی، وہ ان کو ڈھانپ لے گی اپنے اندر، یہ اللہ کی رحمت کو پا لیں گے، جہنم سے نکال دیے جائیں گے، جنت کے دروازوں پہ ان کو ڈال دیا جائے گا، جنتی ان پر جنت کا پانی ڈالیں گے جن سے ان کے جسموں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ یاد رکھیے اور ہر شرک کے داعی کو سنائیے جو کہتا ہے توحید کا لفظ وہابیوں نے تراشا ہوا ہے، گھڑا ہوا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ہے، یہ پیارے نبی کا فرمان ہے يعذب ناس من اہل التوحید فی النار، آگ کے عذاب میں ہوں گے اہل توحید۔ یہ توحید کا لفظ اہل حدیثوں کا تراشا ہوا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے مبارک ہونٹوں سے ادا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح مسند احمد میں 6707 نمبر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا عاص بن وائل نے زمانہ جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی تھی، پھر ہشام نے اپنے حصے کے 50 ذبح کر لیے، اور عمر بن عاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا کہ میں بھی ذبح کروں؟
تو رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा अबूक फलौ कान अक़र्र बित्तौहीद, अगर वो तौहीद का इकरार करता, अगर वो तौहीद का इकरार करता, किसी में है जुर्रत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों का इनकार करे जुर्रत। ये प्यारे नबी का फरमान मुस्नद अहमद में, अगर तेरा बाप तौहीद का इकरार करता, तौहीद का लफ्ज अहले हदीसों ने घड़ा नहीं है, तराशा नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मासूम मुबारक पाकीज़ा जुबान से अदा हुआ है। अगर तेरा बाप तौहीद का इकरार करता, फसुमत अन्हु व तसद्दक़त अन्हु नफ़अहु ज़ालिक, अगर तौहीद का इकरार कर लेता फिर तो उसकी तरफ से रोजे रखता और तो उसकी तरफ से सदका खैरात करता तो उसके लिए फायदा मंद होता। तौहीद का ये लफ्ज अहादीस में मौजूद है। तुम तौहीद का मजाक उड़ाते हो, हकीकत में कुरान और हदीस का मजाक उड़ाते हो। तुम कहते हो जी कौन सजदे करता है, भरे पड़े हैं सजदों के मनाजिर तुम्हारी कब्रों पे, दरगाहों पे। सिर्फ सजदों का मामला नहीं है, तुम्हारे मज़ारात पर तो हर तरह का शिर्क, वो शिर्क भी हो रहा है जो कुफारे मक्का ने नहीं किया। ये मिंबर का तकद्दुस मुझे रोकता है, वगरना इब्न शाह के मजार पर लकड़ी के बने हुए आजाद तुम्हें भी खबर मिली है। यूट्यूब पर वो चैनल मौजूद है, कोई इब्न शाह लिख के सर्च कर सकता है कि वहां तुम पीर साहब की तरफ मंसूब लकड़ी का उज़्व बनाकर उससे भी औलाद की उम्मीदें रखते हो। कब्र परस्ती का कौन कौन सा धंधा तुम्हारे यहां नहीं हो रहा। अभी बाबा जी फौत हुए हैं, रिजवी साहब फौत हुए हैं, कब्र बनी है और ताजा ताजा सजदे शुरू हो गए हैं, पूजने के लिए एक मजार और मिल गया है। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह को याद रखो, इसके मफहूम और मायना को याद रखो, इसके तकाज़ों को याद रखो, और जो तौहीद की बुनियाद पर आपको गले लगाए उसके गले लगो। तौहीद की दावत को भुलाकर अहले शिर्क की महफिलों, अहले बिदअत की महफिलों की रौनक न बनो, और न ही अहले शिर्क और अहले बिदअत की ऐसी तारीफें करो कि अवामुन नास अहले ईमान तुम्हारी इन गुफ्तगू की वजह से किसी फितने का शिकार हो जाए, शुबहे का शिकार हो जाए। अल्लाह ईमान पे कायम रखे और ईमान पे हमारी मौत हो, मनहज सहाबा पे जिंदा रहे और मनहज सहाबा को सीने से लगाकर क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का आवाज़ा बुलंद करते हुए शहादत की मौत पाकर अल्लाह की जन्नतों के मेहमान बने। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद